रमजान कैसे शुरू हुआ और दुनिया का आखिरी रमजान कैसा होगा। पहले रमजान की हैरत अंगेज दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, रमजान मुबारक इस्लामी साल का नवा महीना है जिसे खसूसी रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना करार दिया गया है। ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया और रोजे फर्ज किए गए। लेकिन दुनिया में रमजान कब और कैसे शुरू हुआ, आज हम यही जानेंगे। और हाँ, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रमजान की 3 खास इबादतें कौन सी हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के आखिर में हम अहादीस की रोशनी में ये भी बताएंगे कि दुनिया का आखिरी रमजान कैसा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान के हवाले से क्या पेशनगोइयां फरमा रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में रमजान कब और कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, रमजानुल मुबारक की इब्तिदा का ताल्लुक इस्लाम की इब्तिदाई तारीख से है। इस्लाम से पहले भी मुख्तलिफ अक़वाम में रोजे का तसव्वुर मौजूद था, लेकिन इस्लाम ने इसे एक मुकम्मल मुनज़्ज़म इबादत की शक्ल दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार यानी मुत्तकी बन जाओ। इस आयत से मालूम होता है कि रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर ही फर्ज नहीं किया गया, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी किसी न किसी सूरत में रोजे लाजिम थे। अलबत्ता रमजानुल मुबारक के रोजों को इस्लाम ने बाकायदा एक महीने की मखसूस शक्ल दे दी। दोस्तों, इस्लाम में रोजे हिजरत के दूसरे साल यानी दूसरी हिजरी में फर्ज किए गए। इससे पहले मुसलमान नफल रोजे रखा करते थे, लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज किए गए तो हर बालिग सेहतमंद मुसलमान पर इनका एहतिमाम जरूरी करार दे दिया गया। पहला रमजानुल मुबारक 2 हिजरी में आया और इसी रमजान में एक अहम तरीन वाकया भी पेश आया जिसने इस्लामी तारीख का रुख यकसर बदल कर रख दिया। ये वाकया था ग़ज़वा बदर का। यानी रमजानुल मुबारक की फर्जियत के साथ ही मुसलमानों को एक बड़े इम्तिहान से गुजारा गया और इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अजीम फतह अता फरमाई। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में रमजान के रोजे रखने का तरीका आज से कुछ मुख्तलिफ था। जब रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज किए गए तो शुरू में मुसलमानों के लिए एक अलग तरीका मुकर्रर किया गया जो बाद में तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, जब रोजा फर्ज हुआ तो इब्तिदा में यह कायदा था कि मुसलमान अफ्तार के वक्त खाना खा सकते थे, लेकिन अगर वो सोने के बाद जागते तो खाना खाने और पानी पीने और इसी तरह बीवी के करीब जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि अगले रोज तक मुसलसल रोजे से रहते थे। यानी अगर कोई शख्स इफ्तार के बाद सो जाता तो वो अगले दिन मगरिब तक खाने पीने से रुका रहता, चाहे रात में भूख लगे या प्यास लगे। ये तरीका कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दिन भर रोजा रखने के बाद अगर गलती से सोने के बाद जाग जाते तो अगले दिन तक कुछ नहीं खा सकते थे। एक सहाबी हजरत कैस बिन सरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ऐसा ही वाकया पेश आया। वो अफ्तार के वक्त घर पहुंचे, लेकिन खाने से पहले नींद आ गई। जब वो जागे तो उन्हें अगले दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा और ये इनके लिए बहुत दुश्वार हो गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की यह हालत देखी तो कुरान करीम में नरमी वाला एक हुक्म नाजिल फरमाया। रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हुआ है तुम अपने नफ्सों के साथ खयानत करते थे, बस उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है और तुम्हें माफ फरमा दिया है। लिहाजा अब उनसे मुबाशरत करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे तलब करो, खाओ और पियो, यहाँ तक कि फजर की सफेदी स्याधारी से जाहिर होने लगे, फिर रात तक रोजा पूरा करो। इस आयत के नुज़ूल के बाद रोजे का आज वाला निजाम मुकर्रर हुआ, जिसमें अफ्तार के बाद सोने के बावजूद खाने पीने की इजाजत लागू कर दी गई। सहरी को लाजिम करार दिया गया ताकि रोजादार के लिए सारा दिन गुजारना आसान हो। रमजान में रात के वक्त अज़दवाजी ताल्लुकात की इजाजत भी दे दी गई, जो पहले यकीनन ममनू थी। अगरचे रोजे के इब्तिदाई अय्याम में कुछ सख्तियां थी, लेकिन सहाबा इकराम और मुसलमान इंतहाई जज्बे और शौक के साथ रोजे रखा करते थे।
इनका ईमान इंतहाई मजबूत था। वो सख्त तरीन भूख और प्यास के बावजूद भी अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, कुरान सुनते और क़यामुल लैल यानी तरावी में शिरकत करते थे। मसाजिद में ज्यादा रौनक होती थी और लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा वक्त गुजारने को तरजीह देते थे। सदका और खैरात का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। सहाबा इकराम दिन में रोजे रखते और रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करते। सादगी और कनात पसंदी उन लोगों में नुमाया थी। ये लोग कम खाते थे और ज्यादा इबादत में मशगूल रहते थे। नाज़रीन, जंगे बदर भी रमजान में हुई और इस बात की ये अलामत थी कि सहाबा इकराम का रोजा रखने के बावजूद हौसला और हिम्मत कम नहीं हुई थी, बल्कि ईमान और ज्यादा मजबूत हुआ था। जब हिजरत के दूसरे साल रमजान के रोजे फर्ज हुए तो उस वक्त मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा चुकी थी। मुसलमानों को पहली बार एक मुकम्मल महीना रोजे रखने का हुक्म दिया गया था। इसी साल ज़कात भी फर्ज हुई ताकि रोजे के साथ साथ गरीबों की मदद का निजाम भी कायम हो। बल्कि दोस्तों, यहाँ यह भी जान लीजिए कि रमजान का नाम रमजान क्यों रखा गया। दोस्तों, अरबी जुबान में रमजान का मतलब है जला देने वाली गर्मी। इस महीने को रमजान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अरबों ने महीनों के नाम रखे तो इस वक्त शदीद गर्मी का मौसम था और इस महीने में लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और इबादत से जल उठने की सलाहियत भी पैदा हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का नाम रमजान इसलिए रखा गया क्योंकि ये गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में इबादत के लिए इतनी कोशिश करते जितनी किसी और महीने में न करते थे। बल्कि रमजान मुबारक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या हुआ करते थे, इस हवाले से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, रमजान और गैर रमजान में रसूलुल्लाह के मामूलात में 3 बातों का फर्क होता था। पहला फर्क रोजे का। बाकी साल के किसी महीने में रसूलुल्लाह पूरे रोजे नहीं रखते थे, यानी पूरे 30 दिन रोजे नहीं रखते थे। पीर और जुमेरात या फिर कमरी महीने के दरमियान के 3 दिन जिन्हें अय्याम बीज कहा जाता है। इसके अलावा आप शाबान में कसरत से रोजे रखते और फिर रमजान के मुकम्मल 30 रोजे या 29 रोजे रखते थे। नाज़रीन, रमजान के मुकम्मल रोजे हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज हैं। बिला मजबूरी इनका छोड़ देना गुनाह कबीरा है। अलबत्ता मजबूरी के साथ तर्क करने पर कज़ा वाजिब होती है, जबकि बाज़ सूरतों में कफ़ारा या फिदिया देना लाजिम हो जाता है। हज़रत आयशा दूसरा फर्क बताती हैं कि रमजान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत बाकी साल से दुगनी कर देते थे। बाकी सारा साल भी रसूलुल्लाह का मामूल ये था कि कुरान की तिलावत कसरत से करते थे। आप खुद भी तिलावत करते और दूसरों से कुरान सुनना भी पसंद करते थे। कुरान मजीद की तिलावत करना भी नाज़रीन इंतहाई बड़ी इबादत का काम है और एहतिमाम के साथ कुरान मजीद सुनना भी इंतहाई अहम इबादत है। दोनों पर रसूलुल्लाह ने यकसा सवाब बतलाया है। फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो तो पढ़ने वाले को भी हर हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं और सुनने वाले को भी, लेकिन शर्त यह है कि बाकायदा नियत के साथ सुना जाए, सुनने का खास एहतिमाम हो और आदाब के साथ सुना जाए। दोस्तों, रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान अपनी जाती इस्लाह बेहतर तरीके से कर सकता है, अल्लाह की इबादत में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की कोशिश भी करता है। दोस्तों, इस रमजान में तस्बीहात कर सकते हैं, अपने गुनाहों पर बकसरत इस्तगफार कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक मौसम और सीजन हुआ करता है जिसमें इंसान दाम कम और चीजें ज्यादा वसूल करता है। इसी तरह गंदुम अगर सीजन के मौके पे ली जाए तो पैसा कम और गंदुम अच्छी, बनिस्बत इस मौके के जिसमें सीजन ना हो। इसी तरह नेक काम तो इंसान करता रहता है और करने भी चाहिए, लेकिन तमाम महीनों में एक ऐसा महीना आता है जिसमें इंसान नेक काम अगर थोड़ा सा भी कर ले तो उसको अजर कई गुना ज्यादा मिलता है, यानी कि मेहनत कम अजर ज्यादा। जिस तरह के रमजानुल मुबारक का ये महीना निहायत रहमत और बरकत वाला है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों पर खुसूसी करम फरमाया है।
اس مہینے کی عبادت کا ثواب عام مہینوں کی عبادت سے بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اس مہینے میں کوئی نفل پڑھے تو ثواب فرض کے برابر، کوئی فرض ادا کرے تو ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک رات کا ثواب تو 1000 مہینوں سے بڑھا کر مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے جہنمیوں کو رہائی نصیب فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے قیدی چھوڑتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت ہم کو دعاؤں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رحمت والے مہینے میں رب رحمان نے ہم پہ 2 خاص عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، ایک دن کا روزہ اور دوسری رات کی تراویح۔ روزے کے متعلق تو رحمت للعالمین پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مجھ کو عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور کہیں ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں، ان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور کہیں گناہوں کی معافی کا یوں اعلان فرمایا جاتا ہے کہ جس آدمی نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے والے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اور ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو ذرا سوچئے اگر روزے کے بدلے ہمیں ذات حق مل جائے تو کیا یہ سستا سودا ہے؟ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دن اپنے تمام وزیروں کو اکٹھا کیا اور کہا یہ سب اشرفیہ دینار تمہارے ہیں، اور یہ جواہر اور موتی بھی، تم ان سب کو اٹھا لو۔ ان سب کو پھینک کر وہ چل دیا، لیکن اس کا ایک وزیر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے اشرفیوں، دنانیر، موتیوں اور جواہر کی طرف کوئی توجہ نہ دی، وہ بادشاہ کے پیچھے چلتا رہا۔ بادشاہ نے دیکھا تو سوال کیا آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ کو ان موتیوں کی اور جواہرات کی ضرورت نہیں ہے؟ اس وقت وزیر نے جواب دیا اور کہا بادشاہ سلامت، جن کو جواہر چاہیے تھے وہ لے رہے ہیں، لیکن مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے تھا، جس کو آپ مل گئے اس کو جواہر بھی مل گئے اور موتی بھی مل گئے، لہذا مجھے آپ کی رفاقت اور مطلوب پسند ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہر آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رحمت کے وصول کے لیے عبادت کرتا ہے اور چاہتا ہے مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو، یعنی مجھے اللہ مل جائے، اور اگر روزے کے ذریعے اللہ اپنی معرفت عنایت فرما دے تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم روزے میں زبان، کان، ہاتھ اور دیگر اعضائے جسمانیہ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے رحمت للعالمین نے فرمایا روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ ڈھال ہونے کا مطلب ہے جیسے آدمی ڈھال سے اپنے دشمن کے ذریعے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے انسان اپنے دشمن شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے، اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے جہنم سے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ تو ارشاد فرمائیں کہ اے اللہ کے رسول روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا روزہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بیماری جہاں مردوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ خواتین میں موجود ہے، جہاں دو اکٹھی بیٹھیں کسی نہ کسی کا خیر کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہم نے روزے کی حالت میں بھی غیبت اور جھوٹ نہ چھوڑا تو ہم سارا دن روزہ تو رکھیں گے لیکن ہمیں اس کا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بھوکے رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات کے جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری جو رمضان المبارک میں خاص عبادت ہے وہ ہے رات کی تراویح، جس کے متعلق رحمت للعالمین نے فرمایا جس آدمی نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی رات کی تراویح پڑھی اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ نماز تراویح خاص رمضان المبارک کی عبادت ہے اور
اس میں گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ اگر ذرا غور فرمائیں تو ہمیں اس کے علاوہ کیا چاہیے کہ مغفرت سے بڑھ کے ناظرین کوئی چیز نہیں ہے، مگر افسوس ہمیں اس کی قدر نہیں اور اس عظیم الشان سنت کے ادا کرنے میں اس قدر لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ نماز تراویح کی 20 رکعات یہ سنن مؤکدہ ہیں اور عورتیں اس سے محروم رہتی ہیں، حالانکہ مردوں کی طرح ان کو بھی سنن مؤکدہ ادا کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے سارا سال ہی رمضان ہو۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت راتوں میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کی تمام راتوں سے بابرکت اور خیر کی رات ہے جس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ اگر حساب لگایا جائے تو 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارے گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ در منصور میں ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی جو کہ پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ روزہ اور تراویح کی طرح اس رات میں عبادت کرنے والے کے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس مجھے معاف فرما دے۔ یعنی یہ دعا مانگیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک خاص عبادت اعتکاف بھی ہے۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ خواتین کے لیے گھر کی وہ جگہ جس کو وہ نماز پڑھنے کے لیے متعین کر رکھتی ہیں، اس کے اندر اعتکاف کرنا مناسب ہے۔ اگر گھر میں عورت نے کوئی جگہ نماز کے لیے متعین نہیں کی تو کسی کونے میں اعتکاف کر کے بیٹھ جائے۔ عورتوں کے لیے یہ کام انتہائی آسان ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خواتین پھر بھی اس کام سے محروم رہتی ہیں۔ آخر کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اعتکاف میں آدمی گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہی ہے اور وہ نیکی کے کام جو وہ باہر رہ کے کر سکتا تھا اب نہیں کر رہا، مثلا مریض کی عیادت، نماز جنازہ، اس کا ثواب اسے اعتکاف میں فری میں ملتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر کس قدر رحمت ہے کہ اس کو صرف نیت پر اچھے کام کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے زیادہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفلی نیکی کی وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے کوئی فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کسی کو اس دروازے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ وہ روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی کرے۔ دوستو، رمضان المبارک نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ایک اور بات آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں
لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اکابرین فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں آپ ہر رات میں تھوڑے سے نوافل ادا کریں، کچھ تلاوت کریں، تھوڑا سا اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش دلی سے پیش آئیں، تھوڑی سی سخاوت کریں، تو ان کے ذریعے آپ کو رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی یہ تمام عبادتیں کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور اس طرح ہر مسلمان لیلۃ القدر میں تمام عبادتیں کرنے کا ثواب حاصل کر سکے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ رمضان انسانوں پہ آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور اس آخری مہینے کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی جس کے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستاروں کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی۔ ناظرین، یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، اور اب قیامت قریب آ چکی ہوگی اور اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ قیامت کے اس خوفناک منظر کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی، زمین میں جو کچھ مدفون ہے زمین اس کو باہر نکال دے گی، زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی، حاملہ خواتین اور اونٹنیاں اپنا حمل ضائع کر دیں گی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی، اور اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غبارے کی طرح رنگ برنگی روئی بن کر اڑتے پھریں گے۔ انسان اس ہیبتناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن مزید اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، اس دن لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مومن کا اصل گھر آخرت ہے، یہ دنیا اس آخرت کی تیاری کی امتحان گاہ ہے، لہذا اس کو تیاری کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ہمہ وقت، ہر لحظہ، ہر آن اسی آخری گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ ناظرین، رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تم کو ہرگز نہیں بچا سکتا۔ اے عبد مناف اور خاندان والوں، میں تم سے اللہ کا عذاب نہیں ٹال سکتا یہاں تک کہ تمہارے اپنے اعمال بہتر نہ ہو جائیں۔ اے صفیہ، تم میری حقیقی پھوپھی ہو، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے بیٹی فاطمہ، تم میرے مال سے جتنا چاہے لے میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو نہیں بچا سکتا، لہذا تمہیں اپنے اعمال خود درست کرنے ہوں گے۔ ناظرین، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے احکامات اور سنت نبوی کی پیروی میں خود کو فنا کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائی جائے۔ ایک مومن کے لیے اپنے خالق حقیقی کی نظروں میں سرخرو ہونے کا یہی راستہ ہے، ورنہ بالآخر اس پر وہ وقت آ جائے گا جب موت اسے آنے واحد میں فنا کر دے گی۔ خواتین و حضرات، آئیے مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بابرکت بنا، باعث ثواب بنا، باعث اجر بنا، اور ہمارے وہ مسلمان، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔